اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ماہ شعبان کی فضیلت اور اس ماہ مبارک کے خاص دنوں کی اہمیت اور احادیث مبارکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے اس ماہ شعبان کی فضیلت اور اہمیت بیان کریں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کو 14 شعبان المعظم کے دن کا ایک مجرب وظیفہ بتاؤں گا جو ہمارے بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس ویڈیو کے اندر وہ خاص دن جن میں مانگی گئی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، ان سب کا ذکر میں اپنی اس ویڈیو میں کروں گا۔ اسلامی سال کا 8واں مہینہ شعبان المعظم ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بے انتہا رزق عطا فرماتے ہیں۔ احادیث شریف میں ہے شعبان المعظم کو اس لیے شعبان کہا جاتا ہے کہ اس میں روزہ دار کو خیر و کثیر عطا کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ شعبان المعظم ایسا مہینہ ہے جو رحمتوں، برکت اور نجات و رہائی کا مفردہ لے کر ہماری نگاہوں کا سرمایہ بصیرت ہے اور برکت جگمگاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، شعبان المعظم کا ایسا مہینہ اصل میں رمضان المبارک کی تیاری کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اپنے دلوں کو پاک صاف کر کے ماہ رمضان کی بابرکت مہینے کی فضیلت اور اس کی ساری جو بھی لطف ہے اس کی ساتوں سے لطف اندوز ہونے کا باعث ہے۔ پیارے دوستو، احادیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رجب اور رمضان، ان دونوں مہینوں کے درمیان میں ایک ایسا مہینہ آتا ہے جسے شعبان المعظم کہا جاتا ہے، جس کی فضیلت اور برکت سے لوگ غافل ہیں۔ اس شعبان المعظم میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اس لیے میں اس مہینے میں روزے رکھنا پسند کرتا ہوں تاکہ روزے حالت میں میرا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ پیارے دوستو، شعبان کا مہینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا پسندیدہ مہینہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت انس سے مروی ہے، جب رجب کا مہینہ آتا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض دعا اس طرح کرتے: اللہ تعالیٰ اس رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کا مقدس مہینہ عطا کر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسے ہے جیسے قرآن پاک کی فضیلت تمام آسمانی کتابوں پر، اور ماہ شعبان کی فضیلت دوسرے تمام مہینوں پر ایسے ہے جیسے قرآن پاک کو تمام آسمانی کتابوں پر فضیلت ہے۔ ماہ شعبان کی فضیلت بہت ہی اہم ہے۔ دوستو، ماہ شعبان بہت ہی پیارا اور اچھا مہینہ ہے جس کی فضیلت و برتری اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی۔ اصل میں تو شعبان المعظم نفس کو پاکیزہ کرنے کا مہینہ ہے تاکہ دلوں کی طہارت اور پاکی ہو جائے۔ ذہن و فکر اور دلوں کو جگمگانے والا یہ مبارک مہینہ اس لیے اس مبارک مہینے میں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اپنی روح کو، اپنے نفس کو پاک کر سکیں اور ماہ شعبان کے جو روزے کے ذریعے اس کی پریکٹس کریں، اور اللہ تعالیٰ کے خاص مہینے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا مہینہ ہے تاکہ لوگ اس مہینے کی تیاری کر لیں۔ تو دوستو، 14 شعبان المعظم کے دن کا خاص عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو آپ غور سے توجہ سے سنیے گا اور اس کی فضیلت کو سمجھیے گا۔ دوستو، 14 شعبان دن نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے، یعنی نماز مغرب سے پہلے باوضو ہو کر 40 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کو پڑھنے کی فضیلت یہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے 40 سال تک کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس دعا کو 14 شعبان المعظم کو پڑھ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اس دعا کو 40 بار ضرور پڑھیں۔ اس دعا کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص ماہ شعبان میں مجھ پر 3000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو میں محمد قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا
اور اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہے۔ تو میرے دوستو کوشش کریں ماہ شعبان میں 3000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے شفاعت کا، اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت فرمائے گا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اس پر عمل بھی کریں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔